السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا سبق جو ہے وہ حدیث نمبر 66 ہے۔ اس سے قبل 65 حدیث کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے حیا کے اوپر بات کی کہ اللہ کے نبی نے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ حیا بھی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی۔ اب اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی جو باتیں ہیں یا بدگمانی جو ہے وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جھوٹ اکثریت کی بات کی اللہ کے نبی نے۔ اب اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات ایاکم، کہ تم بچو، یعنی کہ شریعت کا 2 طرح خطاب ہوتا ہے۔ ایک خطاب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اسے ہم امر کہتے ہیں، کہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، یا اللہ کے نبی کے الفاظ ہوتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حکم دیا، یا بعینی وہ لفظ جو ہے وہ فعل امر ہوتا ہے، تو حکم اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک شریعت کا مزاج ممانعت کا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، بچنا ہے، لازماً بچنا ہے، یا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ منع کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے منع کیا، یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا۔ تو یہ چیزیں، اس طرح کے الفاظ، یا ایاکم، تم بچو، اب یہ بھی ایک انداز ہے شریعت کا۔ تو یہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی ایاکم، یعنی کہ تم بچو، بچنا کس سے ہے؟ وزن، بدگمانی سے بچنا ہے۔ اب 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا حسن ظن ہوتا ہے یا بدگمانی ہوتی ہے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت سے وہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے تو ہم اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یقیناً وہ اچھا ہوگا۔ اور بدگمانی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی خبر دیتا ہے کہ فلاں بندہ اچھا ہے اور وہ صحیح سورس سے خبر دے رہا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں، نہیں وہ تو فلاں ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ہم بدگمانی پیدا کرنا شروع کر دیں اپنے دل و دماغ میں بھی، اور بتانے والے کے دل و دماغ میں بھی، اور آس پاس جو ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا ہے، یہ بچنے کا حکم ہے، کس کا؟ اللہ کے نبی کا۔ اب اللہ کے نبی کی اس بات کی جو لاجک ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دی، کیونکہ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ اکثر جھوٹ میں مبنی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی کا اوورآل جو ریلیٹ کرتی ہے بات، وہ اس طرح کی ایک دوسرے سے شیئرنگ کے معاملے میں ہوتی ہے۔ باقی بدگمانی تو اوورآل اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میجورٹی شیئرنگ کے معاملے میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں بڑا برا انسان ہے، تو یا ہم اس کے بارے میں کوئی بدگمانی ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے، وہ بہت برا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، یا مطلب وہ ایسا نہیں ہے لیکن ہم اس کے بارے میں بدگمان ہیں، لیکن جب وہ حقیقت کھلتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کی بدگمانی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو حقیقت نہیں ہوتی وہ یقیناً اکثر جھوٹ میں مبنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو بدگمانیاں ہیں ان کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے، کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچیں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچیں۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جو انسانوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، کینہ بغض انسان کے اندر آتا ہے بدگمانیوں کی وجہ سے۔
ہم کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں اپنی طرف سے ہی اس کے بارے میں کوئی ایک پوائنٹ آف ویو بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسی ہے، یا وہ ایسا کرتا ہے، وہ تو بہت جھوٹ بولتا ہے، یا وہ بہت فلاں گناہ کرتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو بدگمانیاں ہیں اس سے شریعت نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل میں عموماً یہ جو بیماری ہے یا گناہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی۔ تو شریعت کا جو مزاج ہے وہ ایسا مزاج ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس کی تحقیق کریں، فتبینوا، یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ مزاج ہے شریعت کا، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کہنی ہے، اور اگر کہنی ہے پہلے تحقیق کریں، اور کہتے ہوئے بھی قولاً سدیدا، سیدھی بات کرنی ہے، کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کرنا، الفاظ کی ملاوٹ نہیں کرنی، اپنی طرف سے الفاظ ایڈ نہیں کرنے، الفاظ کا مفہوم تبدیل نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، اگر ہم یہ چینجنگ کر دیں گے تو بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مثال میں کہتا ہوں کہ آپ میرا یہ پیغام اس بندے تک پہنچا دیں، اب جو پیغام لے کے جانے والا ہے وہ کچھ اور الفاظ ایڈ کر کے دیتا ہے اگلے بندے کو، جو ریسیور ہے، اب جو سینڈر کا پیغام جو ہے وہ ریسیور تک جا رہا ہے، اور درمیان میں جو چینل ہے یعنی کہ لائک جو مسنجر ہے، تو وہ اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیتا ہے، تو اب جو ریسیور ہے، ریسیور کے مائنڈ میں وہ چیز آ جائے گی جو سینڈر نے نہیں کہی، صرف کس وجہ سے، جو اس بندے نے جو چینل جو استعمال ہوگا درمیان میں سینڈر کی بات کو ریسیور تک پہنچانے کے لیے، اب اس نے جو کوڈنگ کی ہے وہ کوڈنگ صحیح نہیں کی، وہاں پہ اس نے ڈنڈی مار دی ہے۔ اب جس تک پیغام گیا ہے وہ بدگمان ہو گیا، کس سے؟ جس نے پیغام بھیجا ہے، اچھا اس نے ایسا کہا ہے، اس نے ایسا کی ہے، اس نے ایسا سوچا ہے، میں بھی ایسے کروں گا، میں دیکھ لوں گا اسے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہماری جو آپس میں بات چیت ہے نا، یہ بھی ہمارا بہت سی جگہوں پہ نقصان کر رہی ہے، اور یہ معاملہ یونیورسٹی لیول پہ تو بہت زیادہ ہے۔ لڑکے کسی لڑکے کو جا کہتے ہیں وہ فلاں لڑکی تیرے بارے ایسا سوچتی ہے، لڑکی کہتی ہے وہ فلاں لڑکا تیرے بارے ایسا کامنٹ دیتا ہے، فلاں فلاں۔ یہ میں نے ان ماحول میں دیکھا ہے، میں خود اس ماحول میں ہوں، مطلب یونیورسٹی میں نے کو اسٹڈی کی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہے کہ ہم اس لائف سے گزرے ہیں۔ تو سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو، طالبات کا مدرسہ ہو، طلباء کا مدرسہ ہو، کوئی بھی مسجد میں حفظ کی کلاس ہو، کوئی بھی ہو، ہر جگہ پہ ہمیں کس سے بچنا ہے؟ بدگمانی سے بچنا ہے۔ بدگمانی سے نہیں بچیں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، غرور آئے گا، تکبر آئے گا، اللہ سے دور ہوں گے، رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے، دوست عزیز و اقارب کو کھو بیٹھیں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف بدگمانیوں کی وجہ سے۔ آج رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ بدگمانیوں کی وجہ سے۔ میاں بیوی کے درمیان آپس میں ان کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ بدگمان۔ بیوی شوہر سے بدگمان ہے اور شوہر بیوی سے بدگمان ہے، بچے والدین سے بدگمان ہے اور والدین بچوں سے بدگمان ہے، مطلب اوورآل معاملہ ہی خراب ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حسن ظن رکھتے ہوئے معاملات کو چلانا ہوگا، ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام کا سیکنڈ پہلو یہ ہے کہ آپ تحقیق بھی کر لیں، ہاں تحقیق سے اگر آپ کا وہ بات ثابت ہو جائے آپ اس کو شیئر کر دیں، بیان کر دیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے سچ بھی کہنا ہے تو وہ بھی اپنے آپ سے باہر ہو کے کہیں، نہیں، سچ کہنے والا جو بندہ ہے اس کو غصہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ
بات جہاں تک پہنچنی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے، سچ پہنچ جاتا ہے، اور جھوٹ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کتنی دیر جھوٹ چھپا رہے گا، آخر جھوٹ بھی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بدگمانیوں سے بچنا ہوگا تاکہ ہم اپنے معاملات میں صحیح معنوں میں زندگی گزار سکیں، ورنہ یہ اسی طرح لڑائی جھگڑے، نفرتیں، بے سکونیاں، بے چینیاں ہوتی رہیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم میں حیا بھی نہیں ہوگا، ہم میں تقوی بھی نہیں ہوگا، للہیت بھی نہیں ہوگی، بدگمان بھی ہر وقت رہیں گے، تو پھر یہی معاملات ہوگا، عبادات سے دور ہوں گے، اللہ سے دور ہوں گے، تو پھر بے سکونی زندگی میں آئے گی، بے چینی زندگی میں آئے گی، تو اور پھر انسان اسی بے سکونی بے چینی سے دنیا سے چلا جائے گا، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ تو ہم نے اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے، آپس میں محبت، مودت، عقیدت، اخوت سے ہم نے رہنا ہے، بھائی چارے سے رہنا ہے، تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔